السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹر خیر وافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بنیاد شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹر، ہم لوگ سورۃ التوبہ مبارکہ 60 پڑھ رہے تھے اور یہی موضوع بھی چل رہا تھا، یعنی کہ زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ اور اس میں سرفہرست فقراء، مساکین اور عاملین، یعنی کہ زکوٰۃ وغیرہ کی وصولی کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی زکوٰۃ میں سے حصے دار ہیں۔ تو یہ چلتے ہیں دوبارہ سے عاملین کے ورڈ کو دیکھتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس پر کام کرنے والے اور جن کے تالیف قلوب مقصد ہو اور گردنوں کو آزاد کرنے میں، یاد رہے کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی ریاست جب وہ کو کام کرتی ہے تو ایک نظم و ضبط کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس نظم و ضبط میں مختلف ڈیوٹیز ہوتی ہیں، اس کے مطابق سب لوگوں نے چلنا ہوتا ہے، اپنی اپنی ڈیوٹیاں ذمہ داری سمجھتے ہوئے ادا کرنی ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھی کچھ لوگ مقرر کیے جاتے ہیں جو مختلف علاقوں میں جا کر زکوٰۃ وصول کرتے ہیں۔ تو اس کام پہ اگر اس شخص کو اجرت دی جاتی ہے تو اس کو استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن یاد رہے کہ وہ شخص خود مطالبہ نہیں کرے گا، خود سے اس میں سے کچھ مال نہیں لے گا، بلکہ جو وقت کا حاکم ہے، جو وہ فیصلہ کرے، جو تنہائی وغیرہ مقرر کرے، تو وہی اس کا حقدار ہے کہ اس کو استعمال کرے۔ اس میں بھی کچھ واقعات ملتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس مال کو لینا ناپسند کیا، یہ کہا کہ جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے آپ اس کو دے دیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ترغیب دلائی کہ تم لے لو، جو مال پاک حلال ہو اس کو اپنے استعمال میں لاؤ، اس میں سے صدقہ خیرات بھی کرو، یعنی کہ اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کر دو تو اس میں زیادہ تمہارے لیے اجر ہے۔ اس میں ایک واقعہ ہے، سیدنا عبداللہ بن سعدی فرماتے ہیں کہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگ دن کے لوگوں کے کام کرتے ہو، جب تمہیں اس کی اجرت دی جائے تو تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ہاں کہا، اور انہوں نے پوچھا کہ پھر تمہارے اس سے کیا مطلب ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میرے پاس گھوڑے ہیں، غلام ہیں اور بھی مال ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی اجرت مسلمانوں پر صدقہ کر دوں، کیونکہ میں تو خود مالدار ہوں، تو جو البتہ اس قسم کی اجرت ہے میں دوسرے مسلمانوں پہ صدقہ کر دوں۔ بس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا نہ کرو، کیونکہ میں نے بھی یہی ارادہ کیا تھا جو تم نے کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مجھے کچھ دیتے تو میں کہہ دیتا کہ یہ آپ اسے دے دیں جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لے لو، اس سے مالدار بنو، پھر صدقہ کرو۔ اگر تمہارے پاس مال اس طرح ہے کہ تم اس کے حریص نہ ہو اور نہ ہی اس کا سوال کرنے والے ہو تو اس کو لے لیا کرو، اور اگر نہ ملے
تو اس کی فکر نہ کیا کرو۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ انسان منہ سے تو خود مطالبہ نہ کرے، لیکن اگر کچھ دیا جائے، اگر انسان کو ضرورت ہے بھی، اگر نہیں بھی ضرورت تو اس کو لے لے، اس کو لے کر کہیں ایسے کام میں لگائے کہ جس میں سے آمدنی آتی رہے، یا پھر مزید وہ مال وسیع ہوتا جائے۔ جس طرح کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ سیدنا عمر فاروق کے پاس جو خیبر کی زمین ہے وہ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر سمجھایا کہ اس کی جو زمین ہے اس میں پیداوار ہو، یعنی کہ اس میں اناج کاشتکاری کرو، جتنی فصل تیار ہو تو اس کو اتار کر استعمال کر لو، دوبارہ سے پھر وہاں فصلیں لگاؤ، تو اس سے تمہیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ پھر مزید یاد رہے کہ جو زکوٰۃ کی وصولی ہے وہ بہت ہی ضروری ہے، اور یہ وقت کے حاکم کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں نظر رکھے کہ جو مالدار طبقہ ہے ان پہ جب سال گزرے تو ان سے زکوٰۃ لی جائے، اگر وہ نہیں دیتے تو اس کے ساتھ پھر ان سے جنگ کی جائے، جیسا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اگر کوئی شخص میرے سے ایک رسی بھی روکے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے زکوٰۃ کے بارے میں، تو وہ بھی میں ان سے وصول کروں گا۔ پھر ایک جگہ پہ فرمایا کہ اگر کوئی بکری کا بچہ بھی مجھ سے زکوٰۃ کے بارے میں روکے گا تو میں ان سے لوں گا، ان سے جنگ کروں گا، کیونکہ یہ جو زکوٰۃ ہے بے غرباء کا حق ہے۔ کیا ہی وہ حکمران تھے کہ جنہوں نے اس طرح اس ذمہ داری نبھائی اور زکوٰۃ کو نماز کے برابر ہی قرار دیا۔ اور یاد رہے کہ اس پہ باقاعدہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے باب باندھا ہے۔ تو جب اس طرح کا نظام ہوگا تو یقیناً معاشرے میں ایک بیلنس قائم رہے گا، ورنہ تو جو امیر ہے وہ امیر سے امیر ترین ہوتا جا رہا ہے، اور جو غریب ہے وہ غریب، ایسا غریب کہ غربت کی چکی میں پیس پیس کر خود کو فنا کر دینے والا۔ تو پھر یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ روز روز خودکشی کی جو شرح ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ بھی انتہائی جہالت کی بات ہے کہ انسان پریشانیوں سے دل برداشتہ ہو کر تو خودکشی کی طرف چلا جائے، کیونکہ خودکشی حرام ہے، اور اس کے علاوہ جب انسان خودکشی کرنے والا فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کے لیے وہ سزا شروع ہو جاتی ہے۔ جس طرح اس نے خود کو ختم کیا ویسے ہی وہ قیامت تک کے لیے سلسلہ چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میدان محشر قائم ہو جائے۔ انسان دنیا کی پریشانیوں سے پریشان ہو کر وقت یہی سوچتا ہے کہ میں خود کو ختم کر لوں گا تو شاید سکون پا جاؤں گا، لیکن مرنے کے فوراً بعد ہی ایک نئی سزا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی جہالت سے بچا کر رکھے، آمین۔ زکوٰۃ کی وصولی پہ ایک واقعہ بھی ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مقرر کیا تھا، ابن لتیبیہ، تو اس کام پہ جب مقرر تھے، جب وہ آئے مال لے کر، کہنے لگے کہ یہ تو زکوٰۃ کی وصولی ہے اور یہ مجھے تحائف ملے ہیں۔ تو آپ سخت ناراض ہوئے، فرمایا کہ تم اپنے گھر میں کیوں نہ بیٹھے رہتے، اپنے ماں یا باپ کے گھر میں، پھر دیکھتے کہ تمہیں کہاں سے تحفے تحائف آتے ہیں، تم کہاں سے تحفے تحائف وصول کرتے ہو۔ آج کے لیے اتنے کافی ہیں، آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جو پریشان حال ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، جو قرض دار ہیں ان کے قرض ادا کریں، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔